عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتا ہے اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوا ہے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک اسلامی, کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا, تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم, اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو, جب وہ ملک میں واپس آئے نا, لوگ چھکا مار کے آتے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں, پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ, انہوں نے کچھ چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا. اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں. لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے, آپ کے جذبات نہیں جاتے. جہاں تک یہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے, یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی سنی, آلموسٹ 50 منٹ کی یہ تقریر تھی ان کی. اس سے پہلے بھی جو سب سے پازیٹو چیز اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ سب سے پازیٹو چیز تھی. دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی, بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد وہ پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی نا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ, یہ سب سے کلائمیکس تھا ان کی تقریر کا. 50 منٹ کی تقریر میں جو آخری 15-20 منٹ ہے نا, وہ اصل میں روح ہے اس کی. اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گاڈ میں بلیو کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے 2 لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے. نمبر 1 طیب اردگان کے بارے میں حفظہ اللہ تعالی, اور دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, علماء سے معذرت کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان میں جو برائیاں وہ دور کرے اور مزید اسلام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہاں پہ چند ہزار یہودیوں کو اگر قید کر دیا جاتا تو آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. اب پرائم منسٹر نے انٹینشنلی یہ پھکی دی ہے یہودیوں کا ذکر کر کے, ورنہ کرسچنز کا بھی ہو سکتا تھا, تاکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یقین آ جائے کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ اسی لیے انہوں نے یہودیوں کا نام لیا ہے, ورنہ یہودی تو ایک چھوٹی کمیونٹی تھی نا, کرسچنز کا نام لینا چاہیے تھا. یہودی تو بہت تھوڑے ہیں دنیا میں. تو لیکن اب بھی جنہوں نے بات نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی. داؤد سے عمران خان کم تقریر کرے پا امریکہ کی, نو آگا تقریر دیر خل کرے زمنگ یا آگا سر امرستا یا نشتا یا شتے آگا زان لے خبر ہے. وہ تقریر خل کرے اسلام دا مدافعات دا پارے سے خبری کری. زمان زگواری چیزو ماغتا دا دیس ڈاڈ ورکم چمو والا دا سی او تبکی ورکو چکتا دین خدمت کے دا قرآن سنت خدمت کے من بتا سر اولاریو و دانا چی من با سیاسی اتحادو نکو و زڑک میدادی چی او تبکی لگا سڑے چالا پملار ڈبور کے وی شابہ سے بادرہ شابہ سے نرہ نظمہ پا زڑک دادی نور دے رہا ہے کہ مرگری شتے نا کو تاسو میں مرگری ہے نزستاسو نا اجازت گوارم چدا بخیو کا بخانی تو ڈرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتھا چومو, جس نے اتنی بڑی تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا, اس نے مسلمانوں کو رلا دیا ہے.
کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج تاریخ میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے۔ ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے، ایران کو دیکھتے رہے، ترکی کو دیکھتے رہے، شام کو دیکھتے رہے، ہم نے دنیا کی طرف دیکھا، کوئی امت کی آواز اٹھائے۔ آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کے لیے دعا کریں، کیونکہ مجھے تاریخ پتہ ہے کہ جنرل ضیاء نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی، جنرل ضیاء کا انہوں نے کیا حشر کیا۔ عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندوؤں نے خود کش حملے سب سے پہلے شروع کیے، تم نے ہندوؤں کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا؟ تم مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ بڑی بات ہے۔ اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکٹ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو الٹا بولتے تھے، اور یہ آدمی بول تو رہا ہے، تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے، محمد کی شریعت کا مقدمہ ایسے کسی مسلمان لیڈر نے، کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طریقے سے اس نے دلائل دیے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں، کہتے رہے لوگ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ ارے بے شرمو، تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اس نے کہا اسلام ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہم محمد کو دین کو اسلام مانتے ہیں، دوسرا کوئی اسلام نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا مسلمانوں کا ایجنٹ کون ہو سکتا ہے؟ اما بعد، الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان نے آج اقوام متحدہ میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے۔ ناموس رسالت کے مسئلے پر اسلام کی ترجمانی دہشت گردی کے مقابلے پر اور مظلوم کشمیریوں کی ترجمانی جس جذبے سے کی ہے، پوری قوم کی طرف سے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کے مسئلے پر عالمی دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے دل کے کھول کے دیکھو، ہمارے دلوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مودی اور ہندوستان کے جو ہٹلر کی طرح کے عزائم ہیں وہ سارے دنیا کے سامنے رکھے، اور آخری بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ یاد رکھو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہیں، ہم کس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جنرل اسمبلی سے عمران خان کی تقریر کا بڑا چرچا ہے اور اس کو ایک بڑی اچھی تقریر قرار دیا جا رہا ہے ان کے جو حامی حلقے ہیں ان کی طرف سے، لیکن میں ایک بار پھر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تقریر اچھی ہو یا بری، لیکن دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں عمران خان کی حق حکمرانی کو جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، کشمیر کو بیچنے کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ ہوائی باتیں اور خلائی باتیں اس سے پہلے بھی بہت سے حکمران کر چکے ہیں، اور ہم اس زمانے میں بھی ان کی تقریروں پر بغلے بجایا کرتے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کیا ایک ذمہ دار ریاست کی نمائندگی کی ہے؟ کیا اس تقریر کے بعد دنیا پاکستان کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ بین الاقوامی فورم پر ایسی بات کہنا کہ جس سے آپ صرف ایک داد تو حاصل کر سکتے ہیں، میرے مد نظر صرف ایک جذباتی اور ایک صالح لوگوں کی جذبات کی تسکین مقصود نہیں ہے،
میرے مد نظر اس تقریر کے مجموعے کا پاکستان کے اوپر اثر انداز ہونے والے معاملات یہ چیز اصل ہے کہ یہاں